اب سب سے اہم بات جو ہے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، تو اہم بات یہ ہے کہ اس بیچ میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شخص نے سحری نہیں کیا تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ میں پیش آتا ہے کہ وہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند نہیں پوری ہوتی ہے اور وہ صبح سحری کے وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں، وہ سحری نہیں کر پاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو لے کر آپ حضرات بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جن حضرات کو اس کے بارے میں مسئلہ نہیں معلوم ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اسی کشمکش میں روزہ رکھتے ہی نہیں کہ ہمارا روزہ مان ہی نہیں جائے گا، تو کیا فائدہ ہم دن بھر بھوکے پیاسے رہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کر کے سارے اس شک و شبہات کو ختم کروں گا، اس مسئلے کو حل کروں گا اس ویڈیو میں۔ تو آپ حضرات سے میری عرض ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری طریقے سے اے ٹو زیڈ دیکھیے بغیر کسی اسکپ کے ہوئے، تاکہ ہماری ہر بات آپ کو لفظ با لفظ معلوم پڑ سکے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے۔ اب سحری ہے کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے۔ تو آپ جان لیجئے سحری یہ سنت مبارکہ ہے، بندے کو چاہیے کہ سحری کر لے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سحری نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے رات ہی میں نیت کر لی ہے، یعنی سونے سے پہلے اس نے نیت کر لی ہو کہ ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، یا پھر زوال سے پہلے پہلے اس نے نیت کر لیا ہو، تب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا، اور اس کا روزہ جو ہے ٹھیک ٹھاک درست ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہوگی۔ مثلا ہوا ایسا کہ آپ سو رہے تھے، آپ کی آنکھ اس وقت کھلی جب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی وقت نیت کر لینا ہے کہ سحری کا وقت جب سے ختم ہوا ہے تب سے لے کر ہمارا روزہ ہے۔ تو آپ کے لیے بالکل درست ہے، جائز ہے، یعنی زوال سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے اس نے نیت کر کے یہ سویا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، اور وہ سو گیا، نہیں اٹھ پایا، تو ایسی صورت میں بھلے ہی وہ اٹھ نہ پایا ہو، نیند سے بیدار نہ ہو پایا ہو، سحری نہ کر پایا ہو، تب بھی اس کا روزہ مانا جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ضروری یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر جب وہ زوال سے پہلے نیت کر رہا ہو، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کر لے رہے ہیں تو آپ کا روزہ جو ہے مانا جائے گا۔ اب سب سے اہم بات جو ہے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، تو اہم بات یہ ہے کہ اس بیچ میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، تب آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ نہیں تو ہم نے بتا دیا کہ زوال سے پہلے پہلے آپ کو نیت کر لینا ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھ پائیں تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم ٹائم ختم ہونے کے بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، یعنی زوال کے پہلے ہم کھا بھی سکتے ہیں، تب تو بھائی یہ غلط ہوگا نا۔ تو اس میں قید یہ ہے کہ آپ زوال سے پہلے پہلے نیت تو کر سکتے ہیں، کب؟ جب آپ روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیے ہوں تب آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کر لیا کوئی ایسا کام، جیسے کھانا وغیرہ کھا لیا، پانی وغیرہ پی لیا، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں جو ہے روزہ جن سے ٹوٹ جاتا ہے، اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کا روزہ جو ہے نہیں مانا جائے گا۔ اور اس نے نہیں کھایا پیا ہے تو نیت کر لے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر میرا روزہ ہے، تو اس کا روزہ صحیح سلامت رہے گا، مانا جائے گا، بالکل درست رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بات آپ حضرات کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ گئی ہوگی، آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہوگا، آئندہ آپ کو اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ حضرات دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے تاکہ اور لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچ سکے۔ جن حضرات کو اس کے بارے میں معلومات نہ ہو ان تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ آپ یاد رکھ لیجئے کہ ایک نیک بات، ایک علم کی بات دوسروں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی علم سیکھتا ہے، کوئی دین کی بات سیکھتا ہے، شریعت کی بات سیکھتا ہے، قرآن و حدیث کی بات سیکھتا ہے، تو قیامت تک آپ کو
ثواب ملتا رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر مجھے فالو ضرور کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔